ایک ہوتا ہے روحانی علوم، ایک ہوتا ہے شیطانی علوم، دونوں میں فرق واضح طور پہ ہوتا ہے۔ روحانی علوم کس کو کہتے ہیں اور شیطانی علوم کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا بہت عنایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی ساتھی تعویذ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ان باتوں کو سمجھے کہ جنات اور موکلات، شیاطین اور یہاں سے موکلات، روحانی علم اور شیطانی علم میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیں، روحانی علم، قرآنی علم، یہ وہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ہر آیات کے ساتھ ایک موکل ہے، ضرور ہے ایک موکل۔ تو پھر جو موکل ہے اس آیات کو جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ اس کا چلہ کشی کرتے ہیں، ان کے جو تعداد ہوتے ہیں، جو ان کے جو پرہیز ہوتے ہیں، اور ان کو مکمل کرتے ہیں اور ان کا چلہ کشی کرتے ہیں۔ ان کے چلہ کشی کرنے کے بعد ایک موکل ان کو آ جاتا ہے، یعنی ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اگر یہ ایک کام کرنا چاہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور ان کا تعلق زیادہ تر ہوتا ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے۔ بالفرض ہے کہ یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یوں سمجھے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں اس موکل کے ذریعے سے، تو وہ آٹومیٹک، یا ہم جو کہتے ہیں کہ بجلی بٹن دباتے ہی پنکھا اسٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ بجلی سے بھی تیز وہاں کام کرتے ہیں موکل۔ آپ نے جیسے سوچا ویسے ہو گیا، اب ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے موکل۔ اور جو شیاطین جو ہوتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ جو قبرستان جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، جنگلات میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو بیٹھتے ہیں، کڈے نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، ویڈیو ہم نے بھی ان کے وہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو وہاں جاتے ہیں ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، سب کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس وہ ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ طاقت کن میں زیادہ ہے۔ ہزار جنات، ہزار شیاطین ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوں سمجھے آپ نے ایک موکل کا چولہا کاٹا، یعنی قرآن مجید میں جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے چولہا پکا کرنا ہے، یہ ایک موکل آپ کے پاس آ گیا، تو اس ایک موکل کا مقابلہ ہزار جنات نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک موکل جو ہے وہ سردار ہوتا ہے اور اس کے ماتحت ہزار شیاطین ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ طاقت کن میں زیادہ ہے، ایک روحانی علم میں زیادہ ہے یا ان میں زیادہ ہے؟ تو بظاہر سی بات ہے کہ ایک موکل جو ہزار شیاطین سے بہتر ہے، تو موکل میں ہی طاقت زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روحانی عملیات میں طاقت زیادہ ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ روحانی عملیات کو بڑے مضبوطی اور پختگی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ کرے۔ تو بعض اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے شیاطین مطلب جادو کیا ہوا ہے شیطان کے ذریعے سے، تو وہ کام ہو گیا ہے۔ روحانی عملیات کے ذریعے سے ہم جو کام کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے لیے جواب یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ناجائز کام کر لیتے ہیں، باقی جو روحانی عملیات جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ آپ ہمیں جائز کام بتا دیں، شیطان کا باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن روحانی عملیات سیکنڈوں میں وہ کام کر لیتے ہیں، بشرط یہ کہ جائز ہو۔ ناجائز ہو اگر آپ وہاں پہ کام کرو گے تب آپ کو اپنا ہی نقصان پڑے گا۔ اور یہ سارا سب کچھ جب ہوتا ہے، یہ موکلات کا یا تعویذات کا، جس کا بھی سب کچھ ہوتا ہے، یہ عامل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا عامل مضبوط ہو اور آپ جس کو وظائف دے رہے ہو، تو وہ جیسے وظائف شروع کرے گا تو اس کے کام میں بہتری آئے گی۔